حضرت سلمان فارسی قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں اور طویل العمر صحابی ہیں۔ یہ حضرت سلمان فارسی بڑے صاحب علم، دانا، مسائل کو سلجھانے کی سوجھ بوجھ، پھر بہت ساری قربانیاں دی دین اسلام کے لیے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ میری اہل بیت میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کہ اس زبان نبوت سے جو لفظ نکلا وہ ہمارے لیے ایمان ہے۔ کہاں پہ فارس، کہاں پہ مکہ مکرمہ، کہاں پہ عجمی، کہاں پہ عربی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی النسب، ہاشمی، مطلبی، اور جناب سلیمان فارسی کے والدین جو تھے وہ آتش پرست، رسول اللہ کے والدین موحدین۔ آبا میں حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، جناب ابراہیم خلیل اللہ، اور ادھر سلمان فارسی ہیں، باپ دادا آتش پرست ہیں۔ لیکن جب مہربانی فرمائی تو ایک مسافر کو جس نے دین کے لیے قربانیاں دی، دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، ان کو فرمایا اس کو اکیلا نہ جانو، اس کو مسافر نہ جانو، یہ میں محبوب کبریا تاجدار انبیاء کا بھائی ہے، میرے گھر میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپنے سے لے کر، یہ خود انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ میں چھوٹا تھا تو والد کا انتقال ہو گیا، پھر ایک جماعت سے ملاقات ہو گئی جو معرفت الہیہ رکھتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ ان کے ساتھ سفر در سفر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بندہ راستے میں مجھے ملا، طویل العمر تھا، ضعیف تھا، تو اس کے ساتھ میں نے رفاقت اختیار کی۔ کئی ہفتوں سے نہ میں نے اسے سوتے دیکھا، نہ اسے کھاتے دیکھا، بس اللہ کی یاد میں کئی ہفتے گزر گئے۔ اب اگر غوث پاک کی کرامت بیان کی جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہے، یہ حدیث پاک ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ امام حاکم نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اعلیٰ درجے کی روایت ہے، چاہیے تھا کہ شیخین امام بخاری، امام مسلم اس کو نقل فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ وہ کئی ہفتے تک بندہ نہ کھاتا تھا نہ سوتا تھا۔ چلتے چلتے ہم مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر پہنچے۔ جب ہم دروازے سے داخل ہوئے تو ایک نحیف کمزور سا بندہ جس کی ٹانگیں بھی کام نہیں کر رہی تھیں، اپاہج، اس نے ہمیں آواز دے کے کہا ادھر آؤ، میری مدد کرو، مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے کے جاؤ۔ کہتے کیونکہ میں تو ان کے ہمراہ تھا، وہ بزرگ تھے،
جب مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوئی تو کچھ دیا نہیں، اندر گئے، نماز پڑھی، اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی۔ اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ اگر آج تو چاہے نا، مجھے اتنے وقت کے بعد جب سورج اتنا چڑھ جائے تو مجھے بیدار کر دینا، میں جاگ جاؤں گا، اگر تو پسند کرے تو مجھے جگانے کا وعدہ کرے۔ جی ٹھیک ہے، ہو گیا وعدہ۔ کچھ وقت کے لیے سوئے، میں نے کہا کہ بڑا ٹائم ہو گیا، یہ سوئے نہیں ہیں، بیدار رہے ہیں کہ تھوڑا سو لیں۔ کہتے میں اسی میں تھا تو دیکھا میرے سامنے وہ خود ہی بیدار ہو گئے۔ مجھے کہا کہ جگایا کیوں نہیں؟ میں نے عذر پیش کیا، اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ باہر نکلنے لگے، یہ حضرت سلمان فارسی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب باہر نکلنے لگے، صحابی رسول ہیں جن کو بڑی معلومات تھیں آسمانی کتب کی، تورات، انجیل، زبور کی۔ کہتے ہیں جب دروازے پہ گئے تو وہ اللہ کا بندہ پھر آواز لگاتا ہے کہ جاتے ہوئے بھی کچھ نہیں دیا، آتے ہوئے بھی کچھ نہیں دو گے، اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ تو وہ جو میرے ساتھ، میں جن کے ساتھ تھا بزرگ، انہوں نے اسے اپنا ہاتھ دیا، جو اب کچھ دیر پہلے ٹانگوں سے معذور، وہ بندہ اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو کھڑا کر دیا۔ میری عقل دنگ رہ گئی کہ اس بندے کو اللہ نے اس قدر کمال عطا فرمایا ہے۔ اب میں نے اس سے وصیت چاہی تو آخری وصیت اس نے یہ کی کہ اب نبی آخر الزمان کا زمانہ قریب ہے، اب تلاش کرو، جب نبی آخر الزمان مل جائیں تو فوراً دامن رحمت سے وابستہ ہو جانا۔